کربلا ایک ایسا نام جو صرف تاریخ کا باب نہیں بلکہ ہر مظلوم کی امید کا چراغ ہے۔ کربلا کوئی عام واقعہ نہیں، یہ کوئی صرف ماضی کی داستان نہیں بلکہ ظلم کے خلاف مزاحمت، حق کے لیے قربانی اور مظلوموں کے لیے حوصلے کی وہ شمع ہے جو آج بھی جل رہی ہے۔ کربلا ہمیں بتاتی ہے کہ جب حق اور باطل کا مقابلہ ہو تو سر کٹ جائیں مگر سچائی کا پرچم سر آنکھوں پر رہے۔ یہ نام ان آنکھوں میں امید جگاتا ہے جو آنسوؤں میں ڈوبی ہوں، یہ ان دلوں میں طاقت بھرتا ہے جو ظلم سے ڈرے ہوں، اور یہی کربلا کا پیغام ہے کہ اگر حسین علیہ السلام جیسا بیٹا ہو، علی علیہ السلام جیسا باپ ہو، فاطمہ الزہرا علیہ السلام جیسی ماں ہو، تو پھر ایک انسان سر کٹا سکتا ہے مگر باطل کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور بی بی سکینہ علیہ السلام، جی ہاں، بی بی سکینہ علیہ السلام، نام آتے ہی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ وہ ننھی جان، وہ حسین علیہ السلام کی بیٹی جس کے ہونٹوں پر پیاس تھی، آنکھوں میں انتظار، دل میں خوف اور چہرے پر معصومیت، جس نے اپنے چھوٹے سے وجود میں کربلا کے سب سے بڑے دکھ سہے، جو کبھی اپنے بابا کو تلاش کرتی، کبھی علی اصغر علیہ السلام کو پکارتی، کبھی خیموں میں بہنوں کو تسلی دیتی۔ وہ معصوم بچی جس نے میدان کربلا میں اپنے بابا کا لاشا دیکھا، جس نے خیموں کو جلتے دیکھا، جس نے اپنے سروں پر نیزے دیکھے اور اپنی ماں کو تڑپتے دیکھا، پھر بھی صبر کیا۔ وہ ننھی شہزادی جس کے نازک کندھوں پر کربلا کا سب سے بھاری بوجھ آ پڑا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام صرف 4 سال کی تھی۔ ایسی عمر میں جب ایک بچی گڑیا سے کھیلتی ہے، ماں کے آنچل میں چھپ جاتی ہے، باپ کے کندھوں پر سوار ہو کر ہنستی ہے، لیکن بی بی سکینہ علیہ السلام، ان کے حصے میں آگ، نیزے، زنجیر اور قید خانہ آیا۔ ان کے نازک کندھوں پر یتیمی کا بوجھ، خوف کا سایہ اور قید کی زنجیریں آ پڑی۔ جب وہ قافلہ بازار کوفہ اور شام سے گزرا تو اس ننھی شہزادی کو لوگ تماشا سمجھ کر دیکھ رہے تھے۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ وہ سکینہ علیہ السلام ہے جس کا نانا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہ وہ سکینہ ہے جس نے علی اصغر علیہ السلام کا لاشا تڑپتے دیکھا۔ یہ وہ سکینہ ہے جو بابا کا سر دربار یزید میں نیزے پر پہچان گئی۔ آئیے آج اس ننھی مظلومہ کی کہانی کو سنیں جو کربلا کے بعد زندہ لاش کی مانند تھی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کی کہانی صرف ایک شہزادی کی نہیں بلکہ ایک مظلومہ کی ہے، ایسی معصوم مظلومہ جس نے ظلم کے ہر پہلو کو اپنی آنکھوں سے دیکھا اور دل میں دفن کیا۔ کربلا ختم ہوئی مگر بی بی سکینہ علیہ السلام کی مصیبتیں تو شروع ہوئی تھیں۔ نہ نیند تھی، نہ چین، نہ باپ کا سایہ، نہ ماں کا سہارا، نہ کپڑے، نہ پانی، بس زخم، آنسو اور سسکیاں۔ یہ وہ معصوم بچی تھی جو زندہ تو تھی مگر ہر لمحہ مر رہی تھی، جو اپنی پیاس سے زیادہ اپنے بھائی علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کے لیے تڑپتی، جو خود قید میں تھی مگر اپنے بابا کی جدائی میں قید غم میں تھی۔ یہی بی بی سکینہ علیہ السلام تھی، کربلا کے بعد زندہ لاش، جو سانس لیتی تو رہیں مگر دل میں درد کا طوفان لیے۔ کربلا کا سورج غروب ہو چکا تھا، میدان کربلا میں سناٹا تھا اور ہر طرف شہداء کی لاشیں بکھری ہوئی تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام، وہ ننھی سی شہزادی جن کی عمر صرف 4 سال تھی، اپنے بابا امام حسین علیہ السلام کی تلاش میں تڑپتی ہوئی خیموں سے نکلی تھی۔ ننھی سکینہ علیہ السلام نے جیسے ہی اپنے بابا کی لاش دیکھی، نہ سر تھا، نہ چہرہ پہچاننے کے قابل، بدن چھلنی، کلیجہ چاک اور جسم ٹکڑوں میں تقسیم۔ پھر بھی وہ ننھی بچی چیخی، بابا اٹھیں نا،
آپ نے تو وعدہ کیا تھا کہ سکینہ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لاش کو جھنجھوڑتی، کبھی سینے پر سر رکھتی، کبھی ہاتھ تھامتی، مگر خاموشی، صرف ہوائیں اور سسکیاں۔ حضرت زینب علیہ السلام نے گود میں لیا۔ یہ منظر حضرت زینب علیہ السلام بنت علی علیہ السلام نے دیکھا۔ وہ آگے بڑھی، ننھی سکینہ کو گود میں اٹھایا اور تھپک کر کہا، سکینہ، اب میں تیری ماں بھی ہوں، تیرے باپ کا سایہ بھی۔ بی بی سکینہ نے روتے ہوئے کہا، پھپھی، بابا مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ زینب علیہ السلام کا کلیجہ چھلنی ہو گیا، مگر صبر کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ اسی رات یزیدی لشکر نے اہل بیت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ ننھی سکینہ علیہ السلام کے کپڑے شعلوں کی لپیٹ میں آ گئے۔ وہ خوف زدہ جلتے خیموں سے نکل کر کبھی پھپھی کو ڈھونڈتی، کبھی ماں کو، ننگے پاؤں، زخمی اور چہرے پر دھواں۔ اگلے دن اہل بیت کو قیدی بنا کر کوفہ و شام کی طرف روانہ کیا گیا۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کو رسیوں میں جکڑ کر نیزوں کے سائے میں ننگے پاؤں، زخمی قدموں کے ساتھ قافلے میں چلایا گیا۔ وہ کبھی گر جاتی، کبھی کھینچی جاتی، کبھی زمین پر گھسیٹتی جاتی، لیکن ان کی زبان پر پھر بھی تھا، بابا۔ کوفہ کے بازار میں لوگوں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ کسی نے کہا، یہ حسین علیہ السلام کی بیٹی ہے۔ ظالم ہنستے، کوڑے مارتے اور چھوٹے بچوں پر پانی پھینکتے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کے ہونٹ پیاس سے خشک، چہرہ گرد آلود اور آنکھوں میں سوالات، مگر انہوں نے صبر کا پہاڑ بن کر ظلم برداشت کیا۔ پھر وہ دن آیا جب اہل بیت کو ابن زیاد کے دربار میں لا گیا۔ ننھی سکینہ علیہ السلام اپنی پھپھی زینب علیہ السلام سے لپٹ کر کھڑی تھی، دل میں خوف، آنکھوں میں درد، مگر چہرے پر وقار۔ ابن زیاد نے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ زینب علیہ السلام نے جواب دیا، یہ حسین علیہ السلام کی بیٹی بی بی سکینہ علیہ السلام ہے۔ ابن زیاد ہنسا اور طنزیہ انداز میں بولا، حسین علیہ السلام، وہ جسے ہم نے مارا؟ زینب علیہ السلام نے جلال سے فرمایا، ہاں، وہی حسین علیہ السلام جو اللہ کا ولی ہے، جس کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ پھر ننھی سکینہ نے لرزتی آواز میں کہا، مجھے میرے بابا کی قمیص چاہیے۔ پورا دربار خاموش ہو گیا، صرف سسکیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کے چہرے پر درد نمایاں تھا، ایسا درد جو ایک یتیم بچی کے دل سے نکل رہا تھا، جس نے اپنے بابا کی لاش، خیموں کی آگ، بازاروں کی ذلت اور یتیمی کا پہلا زخم ایک ہی دن میں سہا تھا۔ وہ شہزادی جو بابا کے سینے پر سوتی تھی، جس کے لیے حسین علیہ السلام اپنے لبوں سے پانی نکالنے کو تیار تھے، آج وہ سکینہ اس جلتے صحرا میں ننگے پاؤں، زخمی جسم، بھوک و پیاس میں تڑپتی جا رہی تھی۔ بی بی زینب علیہ السلام ہر لمحہ سکینہ علیہ السلام کو سنبھالتی، حوصلہ دیتی، لیکن سکینہ علیہ السلام تو بس بابا کو پکارتی تھی۔ اس چھوٹے سے وجود نے دربار میں اچانک سے چیخ ماری، بابا، آپ یہاں کیسے؟ ہاں، اس معصوم نے حسین علیہ السلام کا سر مبارک پہچان لیا تھا۔ یزید نے ہنستے ہوئے کہا، یہ تیرے باپ کا انجام ہے۔ وہ لمحہ، وہ الفاظ سکینہ علیہ السلام کے دل پر بجلی بن کر گرے۔ ننھی شہزادی بے ہوش ہو گئیں۔ زینب علیہ السلام نے گود میں اٹھایا، لیکن دل سے زخم گہرے ہوتے جا رہے تھے۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کے کپڑے پھٹے ہوئے، جسم پر کوڑوں کے نشان اور پیروں میں خراشیں۔ رات آتی، بی بی سکینہ علیہ السلام بابا کو پکارتی، سوتے میں چونک کر جاگتی، پھپھی، بابا کہاں ہیں؟ مجھے ان کے سینے پر سونا ہے۔ اور زینب علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ کلثوم علیہ السلام اور رباب علیہ السلام اسے گلے لگاتی، لیکن سکینہ علیہ السلام کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ ایک رات ننھی سکینہ علیہ السلام نے بابا کو خواب میں دیکھا۔
حسین علیہ السلام نے سر پر ہاتھ پھیرا، شفقت سے فرمایا، بیٹی آ جا، اب جدائی ختم ہو گئی ہے۔ سکینہ علیہ السلام چونک کر جاگی، کپ کپاتی آواز میں بولی، پھوپھی مجھے بابا بلا رہے ہیں۔ زینب علیہ السلام رونے لگی۔ سب خواتین سمجھ گئیں کہ وقت قریب ہے۔ ننھی جان کی سانسیں اکھڑنے لگی، آنکھیں بند ہونے لگی، لیکن لبوں پر بس بابا کا نام تھا۔ وہ لمحہ آیا جب ننھی سی روح جو کربلا سے شام تک ہر لمحہ اذیت میں رہی، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو گئی اور بی بی سکینہ شہید ہو گئیں۔ زینب علیہ السلام نے لاش کو سینے سے لگایا۔ ام کلثوم، رباب علیہ السلام نے چوم چوم کر الوداع کہا۔ قید خانے کی وہ ٹھنڈی زمین سکینہ علیہ السلام کی قبر بنی۔ زینب علیہ السلام نے صرف اتنا کہا، سکینہ ہم جلد آئیں گے، صبر کرنا بیٹی۔ بی بی سکینہ علیہ السلام کی شہادت ایک ننھی بچی کا فسانہ نہیں، یہ امت کے لیے ایک درس ہے، صبر کا درس، وفا کا پیغام، حیا کا علم، حق پر ڈٹے رہنے کی جرات۔ ننھی سکینہ علیہ السلام کے آنسو آج بھی آسمان کو ہلا دیتے ہیں۔ ان کی خاموشی ہمارے دلوں کو جگاتی ہے، ان کا درد ظالموں کو بے نقاب کرتا ہے۔ آج بھی جب شام کا اندھیرا چھاتا ہے، جب کوئی بیٹی باپ کو پکارتی ہے، تو سکینہ علیہ السلام کا تڑپتا ہوا وجود کربلا کی خاک سے ہمیں صبر، عزت اور قربانی کا درس دیتا ہے۔ یہ واقعہ واقعی میں بہت دردناک تھا، جسے سناتے ہوئے میرے بھی رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اللہ پاک اہل بیت کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔